حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان تہ در تہ رکھ دی گئی ہے، ان میں سے ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی، اسی سے والدہ اپنی اولاد پر، وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا اپنا پاؤں اپنے بچے سے دور کر لیتا ہے کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کو دوسری 99 رحمتوں میں ملا کر 100 مکمل فرما دے گا اور بروز قیامت اس سے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ جس حدیث پاک میں قیامت اور پلسرات کا بیان ہے، اس کے آخر میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی نیکی پاؤ اسے جہنم سے نکال دو۔ فرشتے بہت سے لوگوں کو نکال کر عرض کریں گے، اے ہمارے رب، جن کے متعلق تو نے حکم دیا اب ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید فرمایا کرتے تھے، اگر تم اس حدیث پاک کے متعلق میری تصدیق نہیں کرتے تو چاہو تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ دو۔ ترجمہ: اللہ ایک ذرہ بر ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دونی کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں نے شفاعت کر لی، انبیاء نے شفاعت کر لی، اب صرف ارحم الراحمین کی ذات باقی ہے، پس وہ اپنی شان کے مطابق جہنم سے ایک مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو نکالے گا جن کا توحید پر ایمان کے علاوہ کوئی نیک عمل نہ ہوگا، ان کا جسم کوئلہ بن چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے دروازے پر آب حیات کی نہر میں ڈالے گا تو وہ ایسے نکلیں گے جیسے سیلاب کے کیچڑ سے دانہ اگتا ہے، وہ موتیوں کی صورت میں نکالے جائیں گے، ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے یا ہار ہوں گے۔ اہل جنت ان کو پہچان کر کہیں گے، یہ اللہ کے آزاد کردہ بندے ہیں جن کو وہ بغیر کسی عمل اور نیکی کے جنت میں داخل کرے گا۔ ان سے کہا جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ تم دیکھو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا جو مخلوق میں سے کسی کو نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تمہارے لیے میرے پاس اس سے بھی افضل چیز ہے۔ وہ عرض کریں گے، اس سے افضل شے کون سی ہے؟ تو ارشاد ہوگا، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد آدم میں سے 1,10,00,000 کے حق میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں، جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا انہیں شفاعت کی کیا حاجت، یعنی وہ شفاعت کے محتاج نہیں۔ ایک روایت میں ہے، ایک اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مخلوق کا حساب کون لے گا؟ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی۔ اس نے عرض کی، کیا وہ خود لے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ تو وہ اعرابی مسکرا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے عرض کی، کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ تعالیٰ سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے قبل یہ طے کر لیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ روایت میں ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے ایک کتاب نکالے گا جس میں لکھا ہوگا، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی اور میں ارحم الراحمین یعنی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ پھر وہ اہل جنت کے برابر جہنمیوں کو دوزخ سے نکال دے گا۔ مروی ہے، ایک عرابی نے حضرت سیدنا ابن عباس کو اس آیت مبارکہ ترجمہ، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو عرض کی، اللہ کی قسم، اگر رحمان و رحیم عز و جل انہیں جہنم میں گرانے کا ارادہ فرما لیتا تو پھر انہیں اس میں گرنے سے نہ بچاتا۔
حضرت سیدنا ابن عباس نے ارشاد فرمایا، عرابی کی اس بات کو پلے باندھ لو، حالانکہ یہ فقی نہیں۔ منقول ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پردہ پوشی چاہے گا اور اسے سب کے سامنے رسوا نہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو اس کا گناہوں برا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ وہ بندہ اس کی وجہ سے خوف زدہ ہوگا جو اس کے نامہ اعمال میں ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ نامہ اعمال میں جہاں گناہ لکھے ہوں گے وہاں وہ آواز آہستہ کر لے گا اور اپنے دل میں کہے گا، سبحان اللہ، میری تو ایک نیکی بھی نہیں، جبکہ لوگ کہیں گے، سبحان اللہ، اس بندے کے نامہ اعمال میں تو ایک گناہ بھی نہیں۔ جب وہ آہستہ آواز میں پڑھ کر فارغ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، تیری نیکیوں کو میں نے اپنی مخلوق پر ظاہر کیا اور تیری برائیوں کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی فرمائی۔ اے میرے فرشتوں، اس کو میرے عفو و کرم سے جنت میں لے جاؤ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنی امت کے گناہوں کے متعلق دعا کی اور عرض کی، یا اللہ تو ان کا حساب میرے حوالے کر دے تاکہ ان کی برائیوں پر میرے علاوہ کوئی اور آگاہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے وہی فرمائی، یہ تیری امت ہے، میں اس پر تجھ سے زیادہ رحم فرمانے والا ہوں، میں ان کا حساب کسی کے حوالے نہیں کروں گا تاکہ میرے علاوہ کوئی ان کی برائیاں نہ دیکھے۔ حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن مسعود نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی یہ 4 آیات اس امت کے لیے دنیا و مافیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہیں۔ ایک، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرے، اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تیرے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تیسرے، اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ چوتھے، اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب سے مروی ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں قیدیوں کو لایا گیا، ان میں ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس نے ایک قیدی بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ عرض کی گئی، نہیں، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ اے مسلمانوں، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے تو پھر بندہ اس کی اطاعت کی طرف آگے کیوں نہیں بڑھتا اور اس کی نافرمانی سے منہ کیوں نہیں موڑتا اور اپنے آگے ایسی چیز کو کیوں نہیں بیچتا جس کا نفع اسی کی طرف لوٹے گا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن سلیم صواف فرماتے ہیں، ہم حضرت سیدنا امام مالک بن انس کے پاس اس شام حاضر ہوئے جس شام ان کا انتقال ہوا تھا۔ ہم نے عرض کی، اے ابو عبداللہ، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، میں نہیں جانتا کہ تمہیں کیا کہوں، ہاں تم اللہ تعالیٰ کا عفو و کرم دیکھتے رہو گے جب تک تمہارا حساب نہیں ہوگا۔ ہم ان کی روح قبض ہونے تک وہی ان کے پاس رہے۔